انسان حالات اور ماحول سے بہت سی توقعات رکھتا ہے، لیکن اس کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو وہ کبیدہ خاطر ہوتا ہے، دل چھوٹا کرتا ہے اور فکر مند ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم اپنی سمجھ سے بہتر سمجھتے ہیں اور بہتر سمجھ کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں اللہ کا وعدہ یہ ہے، اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، البتہ دعا قبول کرتا ہے اسی شکل میں جس شکل میں اس نے مانگی ہے۔ نمبر 2، اس شکل میں تو نہیں قبول کرتا، کسی دوسری نعمت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 3، یہ 2 صورتیں بھی نہیں ہوتی، تیسری شکل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کسی بڑی بلا کو اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ مصیبت آنے والی ہے تو وہ یہ دعا نہ مانگتا، وہ مانگتا، تو چونکہ اللہ جانتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے، اس کو پورا نہیں کرتا۔ اور نمبر 4، اگر یہ 3 میں سے کوئی صورت بھی نہیں ہوئی تو قیامت میں اللہ اپنے سامنے بلا کے کھڑا کر کے ایک ایک دعا یاد دلائے گا اور یاد دلا کر فرمائے گا جب میں نے نہیں سنی تھی اب اس کا یہ بدلہ دے رہا ہوں۔ یہاں تک کہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، سب آج مل گئی ہوتی۔ اتنے عظیم بدلے اللہ قیامت میں دے گا۔ تو میرے دوستو، ہم جو اللہ سے مانگتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی علم میں ہمارے لیے وہی بہتر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے تم ایک بات کو اپنے لیے اچھا سمجھو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور کسی بات کو تم اپنے لیے برا سمجھ رہے ہو اور اللہ کے علم میں وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ایسا اس لیے کہ تم بہت کم علم رکھتے ہو اور اللہ لامحدود علم رکھتا ہے۔ تو ہمیں جب ایسا ہو کہ ہم نے دعائیں مانگی، ہم نے اللہ تعالیٰ سے کسی پہلو کو خیر سمجھا اور اس کے لیے دعائیں مانگی، رمضان میں مانگی، رمضان سے پہلے مانگی، ہمارے علماء نے مانگی، ہمارے اہل اللہ اور بزرگوں نے مانگی اور سارے مسلمانوں نے مانگی، حرم میں مانگی گئی، مدینے میں مانگی گئی، دنیا کے ہر مقدس مقام پر اللہ کے نیک بندوں نے دعا مانگی ایک حالت کو بدلنے کے واسطے، لیکن اللہ نے وہ حالت ہماری نہیں بدلی اور اسی حالت پر اللہ نے ہم کو قائم رکھا۔ تو ہمیں پہلی بات یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جو ہم نے چاہا تھا ممکن ہے اللہ کے علم میں وہ ہمارے لیے اچھا نہ رہا ہو، وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اور وہی بہتر ہو جو اللہ نے ہماری دعاؤں کو سن کر ہمارے لیے کیا ہے، وہی ہو سکتا ہے ہمارے حق میں بہتر ہو۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ لہذا ایک اعتماد ہمارا یہ ہونا چاہیے، پست ہمتی، بزدلی اور مایوسی مومن کے قریب نہیں آتی کبھی۔ مومن کی مقصوم ہی میں مایوسی نہیں ہے، مومن ہمیشہ بلند حوصلہ پرعزم ہوتا ہے، مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ حالات میں مومن کو کبھی شکست کھانے پر اور ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کیا۔ حالات کے آگے ایمان والا کبھی نہیں جھکا، ایک ایمان والا پوری مملکت کے آگے بھی نہیں جھکا ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے جس چیز کو اچھا سمجھ کر اور جس حالت کے بدل جانے کی ملک میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، خوب مانگی، بار بار مانگی، لیکن اللہ رب العزت نے اس حالت کو نہیں بدلا، تو پہلی بات یہ غور کرنے کی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے اللہ کے لامحدود علم میں جو ہم نے مانگا تھا وہ ہمارے لیے بہتر نہ تھا، اور جو اللہ نے کیا وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ایک یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے اور اسی کا مذاکرہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اللہ سے کسی چیز کو بھلا سمجھ کر مانگا تھا اور وہ بھلا ہی ہوگا، مگر ہم نے اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں بنایا کہ اللہ وہ بھلائی ہمیں عطا فرماتا۔
تو یہ قصور ہماری طرف سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہ یہودی اور یہ عیسائی تورات اور انجیل کو اپنی زندگی میں داخل کرتے اور جو کچھ ان کے رب نے نبیوں کے ذریعے ہدایت بھیجی تھی اس ہدایت پر عمل کرتے ہوتے اور اللہ کی کتابوں کی قدر کرتے ہوتے تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان کے اوپر سے بھی، اپنے سروں کے اوپر سے بھی اللہ کی نعمتوں کو پاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی اللہ کی نعمتوں کو پاتے۔ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کب؟ لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، اگر وہ نبیوں کی ہدایتوں پر اور آسمان سے آئی ہوئی کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اپنی زندگی میں نافذ کرتے، اس پر عمل کرتے، زندگی کو تورات کے مطابق بناتے، زندگی کو انجیل کے مطابق بناتے، اپنی پوری شب و روز کی معمولات و مصروفیات کو نبی کی سنت پر بناتے، تو سروں کے اوپر سے بھی نعمتیں آتی، پیر کے نیچے سے بھی نعمتیں آتی، یعنی آسمان نعمتیں برساتا اور زمین نعمتوں کو اگلتی، لیکن اللہ فرما رہے انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ منہم امۃ مقتصدہ، اس میں ایک تھوڑی سی جماعت تھی جو فرما بردار تھی، وکثیر منہم ساء ما یعملون، اور اکثریت نافرمان تھی، اس لیے پھر اللہ کی مدد نہیں آئی۔ تو اگر ہم اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اس آیت پر پیش کریں گے تو آج ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو قائم نہیں کیا، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کیا۔ تورات تو قرآن سے، اللہ کی کتاب ہونے کے باوجود قرآن سے کم تر تھی، اور قرآن تورات انجیل سے افضل کتاب ہے، لیکن ہم نے قرآن کو پڑھا بھی نہیں، سمجھا بھی نہیں، جانا بھی نہیں، اور قرآن کریم کے مطابق ہماری زندگی کا ہم اپنے سے پوچھ سکتے ہیں، اونٹ پہ اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، ہماری زندگی کا کون سا عمل نبیوں کے طریقے کے مطابق ہو گیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ تو بس ہمیں اپنے آپ سے یہ کہنا چاہیے، اگر ہم بھی قرآن کو قائم کیے ہوتے اور قرآن کو زندگی میں نافذ کیے ہوتے، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری تجارتیں، ہمارے خانگی، فیملی، عائلی تعلقات، آپس کی زندگیاں، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، آپس میں مسلمانوں کا ایک دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور محبت و خلوص، اس میں اگر ہم نے قرآن کو اور جو کچھ نبی لائے ہیں اس کو قائم کیا ہوتا تو ہم بھی لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ کے مصداق ہوتے، ہماری زبان ہلتی، اللہ کے فیصلے آتے، ہم مانگتے، اللہ عطا فرماتا، ہم اڑ جاتے اور ضد کر کے بیٹھ جاتے یہی چاہیے تو اللہ وہی دے دیتا ہم کو، یہ سب کچھ ہوتا اگر ہم قرآن کی قدر کیے ہوتے۔ بے شک ہم قصوروار ہیں، ہم نے اپنا حق کھو لیا تھا کہ اللہ ہماری بات سنتا، اس لیے یہ دوسری بات ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ سوچنا چاہیے، حالات بدلتے رہیں یا نہ بدلیں، اندیشوں سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہم کہتے رہے، ہم سنتے رہے کہ صاحب اس پارٹی کو اگر پھر سے اقتدار ملے گا تو اس کے منصوبے بہت خطرناک ہیں، تو ڈرانے والے ہم کو ڈراتے رہے اور خوب باتیں ہوتی رہیں، اور وہ منصوبے ان کے خطرناک ہوں گے بھی، ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا پلاننگ ہے اور کیا کیا اندر اندر ہو رہا ہے، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا نتیجہ آنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ اور ہی ہو رہا تھا وہی سامنے آیا، اور آگے بھی کیا کیا ہونے والا ہے تو ہو سکتا ہے ہوگا، بہت گمبھیر حالات ہو سکتے ہیں، بہت مسائل ہمارے خراب ہو سکتے ہیں، بہت تنگیاں پیش آ سکتی ہیں،
بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مسلم قوم ملک کے اندر نظر انداز کی جا سکتی ہے اور اس کے تقاضوں اور اس کے حقوق سے آنکھیں بند کر لی جا سکتی ہیں حکمرانوں کی طرف سے۔ جو جو نہیں کہا جا رہا ہے وہ سب بھی آپ سوچ لیجئے، اور وہ سب سوچنے کے بعد بھی یہ کہیے کہ ہم نبی کی امت ہیں، ہم گھبرانے والے نہیں، اور ہم حالات سے ڈرنے والے نہیں، اور ہم شکست کے لیے راضی ہونے والے نہیں۔ اللہ نے ہمیں مومن بنایا ہے اور ہمیں پریشان ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ پریشان وہ ہو جس کا مولا نہیں۔ ہم گناہگار سہی لیکن اپنے سر پہ مولا کو رکھتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم۔ کافر طاقتور ہو جائیں، کافر غالب ہو جائیں، کافر فوج والے ہو جائیں، کافر مال والے ہو جائیں، کافر دولت والے ہو جائیں، ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اور ہم چاہے کتنے محتاج و غریب ہو جائیں، ہمارا مولا ہے اور مولا بھی اللہ ہے، تو ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ جو گھبرانے کا ماحول بنایا جاتا ہے، اس ماحول سے آدمی میں افسردگی اور مایوسی اور کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ یہ ماحول بھی بنانے کے لیے جان بوجھ کے بنایا جاتا ہے، اس لیے ماحول سے نہ گھبرائیں۔ ہمارا حال صحابہ والا حال ہو جائے، ہمیں کتنی بڑی آزمائش میں ڈالے جانے کی خبر پہنچے اور یقین کے ساتھ پہنچے۔ یہ خبریں تو بس ایسے اٹکل پچو ہیں، لیکن اگر یقین کے ساتھ بھی کوئی خبر ہمیں پہنچے اور خدا نہ خواستہ آگے چل کر کوئی ایسے فیصلے جو مسلم کش ہوں یا ہمارے اپنے دین کو چھیننے، دین پر چلنے کے حق کو چھیننے والے ایسے خدا نہ کرے ایسا بل آ جائے، ایسا وقت آ جائے، ایسا فیصلہ بھی ہو جائے، تو اس وقت بھی ہم کو یہ کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے بہت کافی ہے اور بہترین کارساز ہے، یہ کہنا چاہیے، ہمت نہ ہاریں۔ ہاں، آخری بات جو ہمیں فکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے، جو لوگ مسلم مخالف ہیں یا جو لوگ ہندو مسلم کا ایشو اس ملک میں چلانا چاہتے ہیں اور وہ ایک پہچان لے کے آتے ہیں، یا ہندو یا مسلم اور کوئی نہیں، ایک پہچان لے کر آنا چاہتے ہیں، اور اس طرح اسی بنیادوں پر الیکشن لڑا گیا اور اسی بنیادوں پر تقسیم کی گئی، امت بانٹی گئی، ہندو مسلم بس اسی بنیاد پر بانٹی گئی۔ یہ انگریز بھی کرتا تھا، لیکن انگریز ہمارا کیا نقصان کر سکا؟ اور آج کوئی یہی پالیسی چلاتا ہے اور اسی فارمولے پر حکمرانی حکومتوں تک پہنچتا ہے۔ پہنچنے دو حکومت کے ایوانوں تک، لیکن یہ پالیسی جب برٹش گورنمنٹ کی نہیں چل سکی تو اور کس کی کیا چل سکے گی؟ ہم اس بنیاد پر نہیں، ہمارا دو کام کرنے ہیں ملک میں۔ ایک کام یہ کہ ملک کی ابھی بہت بڑی تعداد ہمارے علاوہ یعنی مسلمانوں کے علاوہ ملک میں بسنے والے غیر مسلم اقوام کی ایک بہت بڑی تعداد ایجوکیٹڈ ہے، سمجھدار ہے، مہذب ہے اور بھلے برے کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ بھی چیختے رہے، چلاتے رہے، بولتے رہے، گو ان کی صدا بصحرا ثابت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ملک میں ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہمیں ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت سے باخبر کرنا چاہیے، اور اگر توفیق دے مسلمانوں کو اللہ پاک، مسلمانوں کو آگے بڑھ کر جو لوگ ہم اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتے ہیں ان تک اسلام کے صحیح تعارف کو پہنچانا چاہیے۔ ہم نے امن کے زمانے میں یہ کام نہیں کیا، ہم نے اقتدار کے دور میں یہ کام نہیں کیا۔ اگر ہم اس وقت کرتے ہوتے تو آج ان مشکلات میں ہم نہ ہوتے، لیکن جو گزر گیا سو گزر گیا، اسے چھوڑیے، لیکن آج اب آگے بڑھیں اور اسلام کا صحیح تعارف سامنے لائیں۔ اور اس کے لیے یہ طے ہے کہ میڈیا آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کرے گا، تو آپ میڈیا کے محتاج نہ بنیں، اپنے طرز عمل سے، اپنی زبانوں سے، اپنے دوستوں میں، اپنے سرکل میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے آفسوں میں، اپنے جہاں ہم رہتے ہیں، ایک تو اپنے عمل سے بتائیں کہ اسلام سب سے زیادہ رحم دل مذہب کا نام ہے، اور دوسرے ہم اپنی زبانوں سے یہ بتائیں کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ ہم دنیا کو نہیں بتا سکے، ہم یہ بتاتے رہیں، یہ کام کرتے رہیں۔
दूसरे आपस में लड़ना भिड़ना छोड़ दें। मुसलमान एक को एक नहीं है इस वक्त में, इसलिए मुसलमान इस सबसे बड़ी मुसीबत की तरफ तवज्जो दें। ये हमारे लिए अगर हम मुसीबतों की फहरिस्त बनाएं तो सबसे बड़ी मुसीबत और खुदा का सबसे बड़ा अजाब हमारे दिलों का फिर जाना है। हम एक मस्जिद में एक सफ में खड़े हैं लेकिन हमारा दिल एक दूसरे से फिरा हुआ है। हम एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ के पलटे हैं, एक को सलाम करते हैं एक को नहीं करते, दब के निकल जाते हैं। ये हमारे दिल अल्लाह ने फिर दिए, अल्लाह ने हमारे दिल फेर दिए। ये बहुत बड़ा अजाब हम पर आया है, हमें इस अजाब की तरफ पहले तवज्जो देनी है। तो दो काम हमें करने, आपस का इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे को इज्जत से देखें और सब शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुसलमान एक हो जाएं, बुनियान मरसूस हो जाएं मुसलमान। एक ये करें हम, और हमारे बाहर वाले हमारे दरमियान इफ्तिराक तोड़ की जितनी तदबीरें करें सबको हम फेल कर दें और हमारा इत्तेहाद पारा पारा होने ना पाए, हमारी मोहब्बतें हमारे खुलूस मुतासिर होने ना पाए। इसके लिए हमको एक बहुत बड़ा इक़दाम करना पड़ेगा, एक एक्शन लेना पड़ेगा हमको और ये करना पड़ेगा। एक ये काम करना है, दूसरे बिरादरान वतन के सामने इस्लाम का सही तारुफ अपने तर्ज अमल से भी और अपनी जुबानों से भी पहुंचाना है और बताना है कि इस्लाम है क्या। इस्लाम को मीडिया हवा बना के दिखा रहा है, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे इंसानियत नवाज मजहब है। इसके बारे में हमें हकायक को सामने लाना है, इल्म को आम करना है। हम अगर खाते सोते रहेंगे तो हमसे कुछ भी होने वाला नहीं और अल्लाह ताला इससे भी बदतर हालात में हमें डालेगा। कुरान मजीद में फरमाया गया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक हालात नहीं बदलता जब तक कि वो खुद हालात बदलना ना चाहें। तो हम चाह ही नहीं रहे हैं तो अल्लाह क्यों बदलेगा। इसलिए हमें बदलना चाहना होगा और चाहने के लिए ये खाना सोना छोड़ना होगा। हम लोग इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की बेकार जिंदगी गुजारती है। कुछ कमाओ, कुछ दुनिया ही बनाओ भाई, दुनिया ही की फिक्रें करो, तो वो भी नहीं करने के लिए हम तैयार हैं। कुछ दुनिया कमाओ, दुनिया बनाओ, दुनिया में नाम बनाओ, अच्छा पढ़ो, काबिल बनो, अपना लोहा मनवाओ। इंसान अपने आप को दूसरों की जरूरत बना दे। जब लोगों की हम जरूरत बन जाएंगे तो जरूरत का एहतराम हर शख्स करता है। हम अपने को जरूरत बनाएं, आला तालीम के जरिए से और बड़ी बड़ी डिग्रियों के जरिए से, अपनी टेक्नोलॉजी में काबिलियतों के इजहार के जरिए से और इसी तरीके से अपनी इंसानियत नवाजी, खिदमत खल्क और अखलाक हसना और उसवे मोहम्मदी के जरिए हम छाने के लिए अपने आप को तैयार करें। हम इस लायक हैं। अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि। हमें अल्लाह ने जलील बनाने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह हमें इज्जत देने के लिए पैदा फरमाया है। पर इज्जत वाले काम हमें करने पड़ेंगे। इज्जत वाले काम बनना ठनना और जो है फैशन के कपड़े लाना पहनना और मटर गश्त करते रहना और बिन लैला के मजनू बन के फिरते रहना, ये हमारी मसरूफियत हो। और ऐसी मसरूफियतों से हम क्या कौम के लिए क्या करके बता सकते हैं, कौम के लिए हम क्या करके बता सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे कौम की सूरत हाल ये है। बस्तियों में जाओ, अगर आपको अपनी बिरादरी, अपने मुस्लिम भाइयों, मुस्लिम नौजवानों की बेहिसी, गफलत और संगदिली को देखना है, रमजान की रातों में आप ओल्ड सिटी में फिर के आ जाइए, एक चक्कर लगा के। रात में एक जगह खत्म कुरान के लिए जाके आया हूं, पूरा हाल देख के। सिवाय इसके कि होटलें, बाजार और सड़कों पर मोटरसाइकिलों की गश्तें और क्या नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मस्जिदें बाहर से कुमकुमों पर जगमगा रही हैं, लेकिन अंदर सजदों को तरस रहे हैं मुसल्ले, वहां कोई भी नहीं है। ऊपर सब जगमगा रहे हैं, बाजार जगमगा रहे हैं, सब लोग बैठे हैं। रात 1:45 बजे हलीम की भट्टियों पर सेठ बैठे हुए हैं, 1:45 बजे रात को बैठे हुए हैं और अभी कारोबार धंधा चल रहा है। और ये अगर हमारा हाल है तो हम क्या कौम में इनकलाब लाकर बताएंगे और हम क्या दिखा सकते हैं। इसलिए हमें दो तरह की फिक्र
اپنے اندر اصلاحی کوشش کرنا. برا لگتا ہے، بعض باتیں بری لگتی ہیں، لیکن بری لگیں تو بھی غور کیجئے، اس پہ سوچئے. ایک اپنے اندر داخلی اصلاح کی کوشش کرنا، بے حسی، غفلت اور آخرت سے، خدا سے، نبی سے لا تعلقی کا یہ طویل سلسلہ، یہ سلسلہ ختم کرنا پڑے گا اور ہمیں اپنے دین کے قریب آنا پڑے گا. ہمارا دین ہی ہم کو نجات دلائے گا، ہمارا نبی اور ہمارا قرآن ہی ہماری حفاظت کرے گا، یہ سمجھ کر ہمیں اس کے قریب آنا پڑے گا. دوسرے یہ کہ خارجی طور پر ہمیں اسلام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے ایک جد و جہد کرنی پڑے گی اور ہر اپنے غیر مسلم ساتھی کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرانا پڑے گا. یہ دو کام ہم کو اپنے عمل سے کرنے پڑیں گے انشاءاللہ. اگر ہمارے شہر کے لوگ بھی اس دو کاموں کے لیے اپنے کو تیار ہوں تو ایک میعاد کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک چند مہینوں میں بھی ہمارے لیے لا تلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم کا فیصلہ سنا دے. کاش کہ ہم کر سکیں اور کاش کہ ہمیں اس طرف توجہ ہو جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.